بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی 9ویں مجلس میں ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ پاک سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اب تک کی جتنی مجلسیں آپ کے سامنے آئی ہے، پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ قبل بعثت یعنی نبوت ملنے سے پہلے کا. نبوت ملنے سے پہلے کا جو عرصہ ہے یہ کتنے سال پر ہے؟ 40 سال پر. 40 سال. اور دوسرا حصہ ہے بعثت کے بعد کا. 40 سال کی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کیسی ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ پر کس قسم کے حالات آئے، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے پچھلی 8 مجلسوں میں تفصیل سے آ گئی. اب اگلا مرحلہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا، یعنی آپ کو نبوت کا مل جانا. تو آپ کو جب نبوت ملی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 40 سال. اب آپ کو نبوت مل رہی ہے، لیکن اس نبوت ملنے سے پہلے ایک اہم بات جسے ہم آج کی مجلس میں سمجھیں گے کہ جتنے آسمانی مذاہب دنیا میں گزرے ہیں اس میں سے 2 مشہور ہے، ابھی بات آئے گی، ایک یہود اور ایک نصارہ، یعنی یہودی اور عیسائی. اور یہود و نصارہ پر جو کتابیں اتری ہے، ایک کا نام تورات ہے اور ایک کا نام انجیل ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ آپ کی نبوت سے پہلے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ آخری پیغمبر کب آئے گا، کون ہوگا، کہاں سے ہوگا. ایسا نہیں تھا. سابقہ آسمانی کتابوں میں بالکل وضاحت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں اور صفات بھی بیان کی گئی تھی. لہذا یہود بھی جانتے تھے اور عیسائی بھی جانتے تھے کہ آخری پیغمبر کون ہوگا، کب ہوگا اور کہاں سے آئے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ تذکرے تورات میں بھی تھے اور انجیل میں بھی تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں. اور پھر خود جو یہود و نصارہ کے، عیسائیوں کے جو علماء تھے، پادری تھے، ان کی آپس کی مجلسوں میں، ان کے گھروں میں یہ بات چل رہی تھی کہ آخری پیغمبر کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور جب وہ آئے گا تو ہم جا کے اس پر ایمان لے آئیں گے. تو ان کی آسمانی کتابوں میں بھی حضور کا تذکرہ اور ان کی مجلسوں اور گھروں میں بھی حضور کا تذکرہ. انتظار میں تھے. لیکن جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، یقین تھا کہ یہ وہی اللہ کے آخری اور سچے پیغمبر ہے. لیکن یہ دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے. اس ضد اور عناد کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے.
محروم ہو گئے. آج کی مجلس میں آپ حضرات دیکھیں گے، اور ان باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ایمان کی نعمت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونا اللہ کی طرف سے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے، اور اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. یہ باتیں آپ کے سامنے آج کی مجلس میں آئیں گی. اصل موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تورات و انجیل سے. اس پہ اصل بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. جی، 4 آسمانی کتابیں اور جن پیغمبروں پہ اتری، ہر مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا جانتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے کتنی کتابیں اتاری ہے؟ 4. سب سے پہلے جو کتاب اتری وہ کیا ہے؟ تورات. نمبر 2 زبور. نمبر 3 انجیل. اور نمبر 4 قرآن کریم. تورات اتری اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. اور چوتھی کتاب جو لاریب اور قیامت تک کے لیے جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن کریم. یہ اتری اللہ کے آخری محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ. تو 4 آسمانی کتابیں چاروں پیغمبروں پہ اتری ہے ترتیب سے. اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات، ہمارے پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم. لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام پیغمبروں پہ اور تمام کتابوں پر ایمان رکھے گا. سمجھ رہے؟ ہم قرآن کی طرح تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم عمل کس کتاب پہ کریں گے؟ قرآن کریم. اور اتباع کس پیغمبر کی کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 آسمانی کتابیں جن پیغمبروں پہ اتری. جی، اب بنیادی اور اصل ادیان سماوی، سما کہتے ہیں آسمان کو، جن کا وحی کے ساتھ تعلق رہا. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں دوستو، ہم اگر اس تفصیل میں جائیں تو یقین کریں کہ 2 سے 3 مجلسیں اس میں جائیں گی، اس لیے مختصر کریں گے بات کو. بنیادی اور اصل ادیان سماوی جن کا وحی سے تعلق رہا، بنیادی مذاہب وہ کتنے؟ 3. یہود، نمبر 2 نصارہ جن کو عیسائی کہتے ہیں، نمبر 3 امت مسلمہ یعنی مسلمان. یہود ہے جن کو جیوس کہتے ہیں، نصارہ یہ کرسچنز ہے، اور امت مسلمہ جن کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمز. یاد رکھیں یہ 3 وہ بنیادی ادیان ہے جو آسمانی ہے، اور اس وقت دنیا میں یہی 3 ادیان کسی نہ کسی، یہ 2 تو اپنی بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہے، اور امت مسلمہ الحمدللہ قیامت تک اپنی اصل شکل میں زندہ رہے گی. ایک. جی، اب قرآن کا انکشاف اہل کتاب کے بارے میں. اہل کتاب آپ سمجھ گئے، اس سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ. یہ یہود و نصارہ ہے. قرآن کریم انکشاف کرتا ہے کہ اہل کتاب خود اس کے قائل تھے کہ آخری پیغمبر آئے گا. قرآن اس کا انکشاف کر رہا ہے. اب آپ کے سامنے ہم صرف چند آیتیں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے، ان آیات میں واضح طور پر ہے کہ یہود و نصارہ خود آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے. جی، نمبر 1 سورہ اعراف، یہ پارہ نمبر 8 میں آیت نمبر 157. اس کا ترجمہ ہم نے لکھا ہے، آیت میں ابھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اس کا ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں یعنی اہل کتاب جو اس امی پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں.
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ آیت ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کا ذکر ان کے پاس تورات انجیل میں تھا کہ ایک امی پیغمبر آنے والا ہے. یہ کس صورت میں فرمایا؟ سورہ اعراف میں. نمبر 2 سورہ صف آیت نمبر 6 ترجمہ دیکھیں. اے پیغمبر ان کو وہ وقت یاد دلائیے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات گزر چکی ہے اس کو سچ بتاتا ہوں اور ایک پیغمبر کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یہ خوشخبری کون دے رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ صف. جی. تیسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اے پیغمبر ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلائیے جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ میں جو تم کو کتاب و شریعت دوں تو جو رسول ایسا آئے جو تمہاری کتاب کو سچ بتائے تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. پوچھا یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا تم نے یہ اقرار کیا اور میرے اس عہد کو قبول کیا؟ انہوں نے یعنی پیغمبروں نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کر لیا. فرمایا گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو یہ جو ہے نا جو رسول آئے اس سے مراد کون سے رسول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. کون سی صورت ہے؟ سورہ آل عمران. تو قرآن کریم نے ان کی حقیقت کھولی کہ اہل کتاب خود آخری پیغمبر کے انتظار میں. اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تورات و انجیل سے. تورات یہود کی کتاب ہے اور انجیل عیسائیوں کی کتاب ہے. آج کل تورات و انجیل کے نسخے موجود ہیں اور اس میں بے انتہا تحریف یعنی اپنے ہاتھ سے تبدیلیاں کی گئی ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی. اور اب جو مجموعہ چھپتا ہے، غور سے سنیں دوستو، اس مجلس سے بڑی قیمتی باتیں جائیں گی آپ کے ساتھ. اب جو مجموعہ چھپتا ہے اس کو کہتے ہیں بائبل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس بائبل کے اندر انہوں نے تینوں آسمانی کتابیں یعنی تورات، انجیل اور زبور، کتنی ہو گئی؟ 3. اس بائبل کے نام سے جو اس وقت دنیا میں کتاب رائج ہے اس میں تینوں آسمانی کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے. ہم اس کو لیں گے اور ان کی کتابوں سے حوالہ دکھائیں گے کہ ان کی کتابوں میں آج بھی جبکہ اتنی بڑی تبدیلی کر چکے ہیں اس کے باوجود بھی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے. آپ دیکھیں اور غور سے دیکھیں. کتاب مقدس یہ کہتے ہیں اس کو، پرانا اور نیا عہد نامہ. اس پہ غور کریں. جب آ جائے نا پرانا عہد نامہ تو پرانے سے ان کی مراد ہوتی ہے تورات، پرانے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اور نیا جب آ جائے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ انجیل. یہ یاد رہے گا. پرانا عہد نامہ اس سے مراد کیا ہے اور نئے عہد نامے سے مراد انجیل. اب دیکھیں عہد نامہ قدیم یعنی تورات. تورات کو کیا کہتے ہیں؟ عہد نامہ قدیم. اس میں کل 5 حصے ہیں. کتنے حصے؟ دیکھیں ہمارے قرآن کریم میں کتنے پارے؟ 30 پارے. اور کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں نا، ہے نا. قرآن کریم میں 30 پارے 114 صورتیں. اسی طرح تورات جو اتری تو اس میں کل حصے کتنے اللہ نے فرمائے؟ 5 حصے. لیکن ان کے حصوں کی ترتیب ہم کہتے ہیں نا پارا، ان کے ہاں ترتیب ہوتی ہے کتاب. ترتیب کس طرح ہوتی ہے؟ تو پورے تورات میں کتنے حصے اور کتنی کتابیں ہیں؟ 5. پہلے کو کہتے ہیں کتاب پیدائش، دوسرے حصے کو کہتے ہیں کتاب خروج،
تیسرے حصے کو کہتے ہیں کتاب احبار، چوتھے حصے کو کہتے ہیں کتاب اعداد، اور پانچویں حصے کو کہتے ہیں کتاب استثناء۔ یہ کتنے حصے ہو گئے؟ یہ 5 حصے کس کتاب کے ہیں؟ تورات کے۔ اور تورات کو کیا کہتے ہیں؟ عہد نامہ قدیم۔ یہ ذہن میں رہے گا، اس میں کل 5 حصے۔ اب ہم نے اس میں سے گنتی کے 2-3 حوالے لیے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ تورات کے حوالے عہد نامہ قدیم کے، یہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، یہ اسی لیے عرض کیے، کہیں پر کتاب پیدائش، کتاب استثناء، جی یہ دیکھیں تورات استثناء، یہ لفظ آیا نا ابھی 5 حصوں میں سے ایک، تو یہ تورات کا وہ حصہ ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، یہ وہ حصہ ہے۔ اب دیکھیں وہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے، بہت غور سے توجہ سے دیکھیں، سمجھ آئے گا۔ تورات اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تھوڑا سا توجہ ادھر دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لہذا یہاں جو بات ہم کریں گے تو اس کے کہنے والے کون ہوں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، غور کریں، میں ان کے لیے، ان سے مراد ذہن میں رکھے بنی اسرائیل، ان سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، انہی کے بھائیوں میں سے۔ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنی اسماعیل۔ میں ان کے لیے، ان سے مراد بنی اسرائیل، ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں، تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو، جن کو وہ سے مراد حضور علیہ السلام، جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ یہ ہے تورات باب نمبر 18 آیت نمبر 18، 19، 20، سمجھ گئے؟ دوسرا حوالہ، خداوند سینا سے آیا، اس حوالے پہ غور کریں۔ سینا سے مراد کوہ طور، کوہ طور پہ کون تشریف لے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ خداوند سینا سے آیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سعیر سے ان پر آشکار ہوا۔ سعیر یہ کوہ زیتون، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، تو سینا سے مراد موسیٰ علیہ السلام، سعیر سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کوہ فاران سے جلوگر ہوا، کوہ فاران، فاران کی چوٹی، یہ مکہ مکرمہ کا پہاڑ ہے۔ آپ بتائیں کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر مشرکین کو دعوت کس نے دی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ سینا سے آیا موسیٰ علیہ السلام، سعیر سے آشکار ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کوہ فاران سے جلوگر ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، 10,000۔ حضور علیہ السلام کس موقع پر 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ گئے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ یہ 10,000 اتنا واضح ہے، اس لیے کہتے ہیں آج کل جو بائبل چھپ رہی ہے اس سے لفظ 10 ہٹا دیا گیا، ہزاروں کر دیا ہے۔ یہ پھنس گئے تھے کہ اتنا واضح حوالہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دانے ہاتھ میں آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ جی یہ تیسرا تورات پیدائش کا حوالہ۔ یہودا سے ریاست کا عصا جدا نہ ہوگا۔ یہودا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان سے ریاست کا عصا جدا نہ ہوگا، اور نہ حاکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا جب تک وہ نہ آئے جو بھیجا جانے والا ہے، اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔ تو ساری امت کس پیغمبر پہ اکٹھی ہوئی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تورات کے 3 حوالے۔ آگے اب عیسائیوں کی بات ہوگی دوستو، اس سے پہلے سمجھ لے ایک اہم بات۔ آج دنیا میں بہت ساری باتیں، مسلمانوں میں اختلاف ہے، لڑائیاں ہیں، فرقے ہیں، انتشار ہے، بالکل ہے، سب کچھ ہے، خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں،
لیکن کہنے والے ایسا کہتے ہیں جیسے خود دودھ کے دھلے پہ. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو عیسائی فرقہ جو پوری دنیا کو آج امن کا، اتحاد، اتفاق کا درس دے رہا ہے، خود ان کی حالت یہ کہ اس میں کم از کم بنیادی طور پہ کتنے بڑے فرقے؟ 3 فرقے بڑے. آج بھی دنیا میں عیسائی خود 3 فرقوں میں تقسیم ہے. اور اب غور کریں، عربی میں ان کے 3 نام ہم نے شروع میں لکھے ہیں. پہلا فرقہ کہلاتا ہے یعقوبیہ. کیا کہلاتا ہے؟ اس کو آج کل کہتے ہیں رومن کیتھولک. رومن کیتھولک، یہ کیتھولک بہت زیادہ ہمارے پاکستان، ہندوستان میں یہی کیتھولک فرقہ ہے. دوسرا ہے ملکانیہ، ایسٹرن آرتھوڈاکس. یہ تیسرا ہے نستوریہ، پروٹیسٹنٹ. یہ ان کا ایک، جس کو کہا جائے کہ ایک متشدد قسم کا، جس کو آج کل ہم شدت پسند مسلمان کہتے ہیں نا، یہ ان کی یہی حالت ہے دوستو. ایسا نہیں ہے. یہ 3 فرقے. اس میں سے اس فرقے کا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود خدا ہے. ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تو نہیں لیکن اللہ کے بیٹے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ اللہ ہے نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ 3 سے مل کر خدا بنتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 3 مل جاتے ہیں تو خدا بنتا ہے. آج تک عیسائی قوم اپنے اللہ کے تصور میں ایک نہیں ہو سکی ہے دوستو. الحمدللہ امت مسلمہ عقیدہ توحید پر تو مضبوط ہے. یہ عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے؟ 3 فرقے. جی اب عہد نامہ جدید، انجیل. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ تورات کا نام کیا آیا تھا؟ عہد نامہ قدیم. انجیل کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید. تورات میں کتنے حصے تھے؟ 5. انجیل کے اندر بھی مختلف کتابیں ہیں. انجیل میں غور کریں، ایک ہے انجیل یوحنا، ایک ہے انجیل لوقا، ایک ہے انجیل مرقس، ایک ہے انجیل متی، یہ ہے انجیل برناباس. یہ کل کتنی کتابیں ہو گئی؟ یہ جو 5 نام آپ کے سامنے آئے نا، یوحنا، لوقا، مرقس، متی اور برناباس، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری صحابی ہیں. جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے نا، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی تھے ان کے نام یہ ہے. کتنے نام ہیں؟ 5. اچھا، ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں آج کل جہاں بھی آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو انجیل یوحنا ملے گا، لوقا ملے گا، مرقس ملے گا، متی ملے گا، برناباس نہیں ملے گا. انجیل برناباس پہ ہمارے علماء اکابر نے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ برناباس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے صحابی ہیں، غور سے سنیں اس بات کو، ان کی حیثیت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اتنی ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. لہذا اس برناباس نے جو حقیقتیں کھولی ہے اس سے عیسائیت بالکل ڈھیر ہو جائے گی، ختم. اس لیے انجیل برناباس کو چھپاتے ہیں یہ لوگ، لیکن الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس کو جمع کیا. باقاعدہ وہ چھپی ہے، ہندوستان کے اکابر نے اس پہ کام کیا، وہ چھپی ہے انجیل برناباس کے نام سے. اس میں وہ سارے حوالے ہیں جس میں واضح طور پر انجیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ ہے. سمجھ گئے؟ جی اب انجیل کے چند حوالے دیکھیں جلدی سے. انجیل یوحنا، لیکن میں سچ کہتا ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ. لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار، یہ مددگار سے مراد کون ہے؟ جناب نبی کریم. اصل میں یہاں لفظ تھا فارقلیت. کیا لفظ تھا؟ فارقلیت. انجیل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام فارقلیت ہے دوستو. انجیل میں حضور علیہ السلام کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ فارقلیت. یہاں پر فارقلیت تھا، وہ انہوں نے ہٹا دیا، مددگار رکھ دیا. وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. باب نمبر 15 آیت نمبر 7-8. دوسرا حوالہ دیکھیں. لیکن وہ سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. دیکھیں اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں.
اتنا واضح طور پہ سورہ نجم میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ نے فرمایا میرے یہ جو آخری پیغمبر ہے یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو وحی آتی ہے وہ ان کی زبان سے جاری ہوتی ہے، اور وہ تمہیں آئندہ کی خبر دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان صحیح معنوں میں بیان کرنے والے کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج عیسائیوں کو، کرسچنز کو، مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، ہم نے ان کے پیغمبر کی حفاظت کی ہے، ان کا مقام بیان کیا ہے۔ نعوذ باللہ یہود نے تو ان کے نسب پر تہمت لگائی ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، آپ کی شان بیان کی ہے۔ جی یہ انجیل یوحنا تیسرا حوالہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے، دیکھیں یہ گڑبڑ کی ہے انہوں نے، میں باپ سے، اصل میں تھا اللہ تعالیٰ سے، یہ وہ فرقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے نا، میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخش دے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ جی چوتھا حوالہ، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی، لیکن مددگار یعنی روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ جی پانچواں حوالہ آخری، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں سے یروشلم سے کاہن اور لاوی، یہ یہود کے دو بڑے عالم تھے، یروشلم لاوی، یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، یعنی کاہن اور لاوی نے یوحنا سے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ ایلیا ہے، اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں ہوں۔ بات سمجھے دوستوں، یہود کو 3 افراد کا انتظار تھا۔ کتنے افراد کا؟ 3، ایک مسیح کا، ایک ایلیا کا، اور ایک آخری نبی کا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو گزر گئے نا، آسمانوں پہ ہیں، حدیث میں آتا ہے نا آسمانوں پہ ہے، اور کب تشریف لائیں گے؟ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، نزول عیسیٰ۔ ایلیا بھی گزر گئے، یہ بھی ایک بزرگ تھے، اب رہ گئے کون؟ اللہ کے آخری نبی۔ سمجھ گئے؟ تو خلاصہ یہ نکلا، اگر ساری باتوں کو جمع کریں تو تورات انجیل کی ہر آیت اللہ کے آخری پیغمبر کی نبوت کی طرف اشارہ کر رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ بدنصیب لوگ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے۔ اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے میرے دوستو، یاد رکھیں، انسان میں جب ضد کا مزاج آ جائے تو یہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنا واضح طور پہ حضور علیہ السلام کا تذکرہ آیا نا، لیکن محروم ہو گئے۔ اب میں مثال دوں، اس وقت گھڑی میں 7:05 ہو رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں اور سب کے علم میں کہوں بھئی رات کے 7:05 ہے، ایک ساتھی کہے نہیں بھئی صبح کے 7:05 ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں نا، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اندھیرا ہے، ہم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، تو رات کے 7 بجے، وہ کہہ رہا ہے دن کے 7 بجے، اور اس پر وہ کہے کہ بھئی میں دلیل دوں گا کہ دن کے 7 بجے ہیں، تو وہ جتنا بھی بول دے صحیح ہو سکتا ہے دوستو؟ غلط ہے۔ کیوں؟ ضد۔ جب ضد اندر اتر آئے انسان ہر چیز کی حقیقت کا انکار کر دیتا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ محروم ہو گئے دوستو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو کبھی ضد اور عناد کی تعلیم نہیں دی ہے، دل کی صفائی کی تعلیم دی، کسی بات کو دل میں جگہ نہیں دو۔ جی اب دیکھیں بڑی اہم بات، اہل کتاب کے اندرون خانہ باتیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کے علماء کی مجلسوں میں، ان کے گھروں میں باتیں چل رہی تھی، اور یہ لوگ آخری پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے کہ اب آخری پیغمبر آنے والا ہے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیں کتنی واضح نشانیاں اور 4 انتہائی دلچسپ واقعات، غور سے دیکھیں۔ پہلا واقعہ ہے سلمہ ابن سلام بدری رضی اللہ عنہ، یہ پھر صحابی بنے، اور ایک یہودی کا واقعہ۔ کیا واقعہ ہے دوستو؟ غور سے سنیں۔ ایک یہودی عالم تھا
مدینہ طیبہ کے قریب ایک آبادی ہے، ابھی نقشہ آ جائے گا، بنو عبد الاشہل. یہ دیکھیں، یہ مسجد نبوی ہے نا، یہ سلمہ ابن سلام بدری اور یہودی. یہ دیکھیں، یہ جو کونے میں یہ آبادی کیا لکھا ہوا ہے؟ بستی بنو عبد الاشہل. یہ مسجد نبوی کے قریب ایک آبادی تھی. اس میں یہ شخص رہتے تھے سلمہ ابن سلام، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایک یہودی عالم رہتے تھے. ایک دن اس یہودی عالم نے کہا لوگوں سے، یہودی عالم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اور پھر جو نافرمان ہوگا اس کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اور یہودی عالم نے کہا میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچائے. یہ یہودی عالم کہہ رہا ہے. سلمہ ابن سلام نے پوچھا کہ یہ باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اس یہودی عالم نے کہا ایک پیغمبر کے آنے کا وقت ہے، وہ آ کر تمہیں باتیں سمجھا دے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی عالم کہہ رہا ہے کہ ایک آخری پیغمبر کا وقت ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سمجھا دے گا. سلمہ ابن سلام نے پوچھا وہ پیغمبر کہاں ہوگا؟ تو اس نے اشارہ کیا مکہ مکرمہ کی طرف. یہ تو مسجد نبوی ہے نا، مدینہ طیبہ. اس نے مکہ کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے کہ یہ وہ پیغمبر وہاں سے آئے گا. اور جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بعثت ہوئی، بعثت ہو گئی، تو ان کو تو پتا تھا، لہذا یہ آئے اس یہودی عالم کے پاس اور کہا کہ آپ نے جو بات کی تھی نا وہ پیغمبر تو آ گئے ہیں، ہم اس پر ایمان لانے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ دوسرا والا ہے. عناد، ضد کہ اب بنی اسماعیل میں آ گئے، ایمان نہیں لائے. یہ خوش نصیب تھے، جا کر ایمان لائے اور بعد میں بدری صحابہ میں شامل ہوئے. خوش نصیبی ہے جی. دوسرا واقعہ ہے ابن حیبان یہودی کا. یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ یہودی عالم جو ابن حیبان ہے نا، یہ دیکھیں نیچے ایرو یہاں سے جا رہا ہے بالکل نیچے. ابن حیبان یہ یہود کے ایک بہت بڑے عالم اور اصل تھے شام کے. کہاں کے تھے؟ شام. اور بڑے مالدار تھے. یہ شام سے آئے، مدینہ طیبہ کے قریب ایک آبادی تھی بنو قریظہ، یہاں آ کے رہنے لگے، بنو قریظہ میں رہنے لگے. ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں سے کہا تمہیں پتا ہے، ابن حیبان کہہ رہا ہے کہ میں شام میں عیش و عشرت چھوڑ کر مدینہ کیوں آیا، پتا ہے تمہیں؟ کہا نہیں پتا. کہا اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو زمین ہے مدینہ طیبہ کی، یہ آخری پیغمبر کی ہجرت کی جگہ ہے اور میں ان کی تلاش میں آیا ہوں، لیکن اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں اس آخری پیغمبر کو پا سکوں. میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ آخری پیغمبر جب آ جائے تو اس پر جا کے فوراً ایمان لے آنا. یہ اس ابن حیبان نے کہا. اور اللہ کی شان، جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے تو بنو قریظہ کے اندر یہود کی بڑی آبادی تھی. اسد ابن ثعلبہ، اسید ابن ثعلبہ، یہ دو سگے بھائی اور یہود کے علماء تھے. اور ایک تھے اسد ابن عبید. تین بڑے بڑے علماء. انہوں نے ابن حیبان کی بات سنی بھی تھی. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے بندو، وہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں، چلو. لوگوں نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے. سب رہ گئے اور یہ تینوں آئے، اسلام لے آئے اور صحابی بن گئے. بات کتنی صاف تھی دوستو، لیکن ضد. دیکھیں اب تیسرا اور انتہائی دلچسپ ترین واقعہ، اصل اس سے پتہ چلے گا ایمان کی کیا قدر ہے دوستو، حضرت سلمان فارسی کے مسلمان ہونے کا واقعہ. میں مختصراً عرض کرتا ہوں. یہ وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی جن کی عمر کم از کم جس پر اتفاق ہے 250 سال ہے. یہ وہ صحابی ہے، 250 سال پر اتفاق ہے. کسی نے 280 لکھا، کسی نے 285، لیکن 250 پر اتفاق ہے. اتنی لمبی عمر ان کو ملی ہے. اصل یہ رہنے والے تھے اصفہان کے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ اصفہان کے. یہ باب عوالی جو لکھا ہے نا، اس لیے کہ چلتے چلتے یہ یہاں پر پہنچے. عوالی آج بھی مسجد نبوی کے قریب علاقہ ہے، اس کو عوالی کہتے ہیں، عوالی. اور ہمارے بہت سارے اکابر علماء یہیں پر جا کر کے ہجرت کر کے یہیں رہتے ہیں. عوالی کا علاقہ ہے پرانا، بقی کے پیچھے. حضرت سلمان فارسی اصل ہے ایران، اصفہان کے. کہاں کے؟ اصفہان، ایران کے. اور ان کے والد تھے آتش پرست. یہ دیکھیں، یہ اصفہان آ گیا نا، یہ یہاں کے رہنے والے تھے.
اب تھوڑی سی بات سنیں پھر آگے چلیں گے. ان کے والدین ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے, ان کو گھر سے نہیں چھوڑتے تھے. ایک دن ضروری کام سے والد نے بھیجا, کہا جلدی آ جانا. یہ گئے, دیر سے آئے. والد نے کہا کیوں؟ کہا راستے میں جب آ رہا تھا عیسائیوں کا گرجا تھا اور وہ لوگ بیٹھ کے اپنی کتاب پڑھ رہے تھے, مجھے بہت اچھا لگا, میں کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ گیا. عیسائیت برحق مذہب تھا اس وقت. تو والد سمجھ گئے کہ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا, گھر میں باندھ دیا. کہا اب گھر سے نہیں نکلو گے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب حق دل میں چلا جائے نا پھر اس کو نہیں روکا جا سکتا. انہوں نے مقامی عیسائیوں سے رابطہ کیا اور کہا کہ تمہارا مرکز کہاں ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے چھپ کے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ہمارا مرکز ہے شام میں. یہ دیکھیں, یہ شام ہے نا. انہوں نے کہا ہمارا مرکز کہاں پہ؟ شام میں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اگر کوئی قافلہ شام جائے تو مجھے بتا دینا, میں کسی طریقے سے آ جاؤں گا. کچھ دنوں بعد ایک قافلہ آیا, وہ شام جا رہا تھا. مقامی عیسائیوں نے پیغام بھیجا, حضرت سلمان فارسی رات کو خاموشی سے نکلے قافلے کے ساتھ اور اصفہان سے چلتے ہوئے کہاں آ گئے؟ شام میں. شام عیسائیوں کا مرکز تھا اور ان کا بڑا گرجا, وہاں چلے گئے. وہاں جو پادری تھا اس کے ساتھ رہنے لگے. انسان جب قریب رہتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عیسائی پادری ظاہراً تو پادری بنا ہوا تھا لیکن گڑبڑ آدمی تھا. لوگوں سے پیسے لے کر زمین میں دفناتا تھا, غلط مسئلے بتاتا تھا, پیسے جمع کرتا تھا. لوگوں کو نہیں پتا تھا, انہوں نے دیکھ لیا. تو اللہ کی شان یہ کہ اس کی موت کا وقت آیا اور اس کا انتقال ہوا. لوگ سمجھے بہت بڑا آدمی ہے. سلمان فارسی نے کہا بھائی زمین کھودو, نیچے پتہ چلے گا کتنا مال چھپایا ہوا ہے اس نے. وہ مال نکالا نیچے سے. ایک اور پادری کو لا کر اس کی جگہ بیٹھا. یہ نیک آدمی تھا, متقی آدمی تھا. حضرت سلمان فارسی بہت خوش ہوئے اور اس کے ساتھ رہے. اللہ کی شان یہ کہ اس عیسائی پادری کے بھی انتقال کا وقت آیا. حضرت سلمان فارسی نے پوچھا اب کہاں جاؤں؟ کہ اب گنتی کے لوگ باقی ہے, ایسا کرو کہ تم شام سے چلے جاؤ موصل. یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ موصل. وہاں ہمارے ایک عالم رہتے ہیں, ان کے پاس. موصل آ گئے. آئے تو دیکھا وہ بھی بالکل موت کے قریب, بڑھاپے میں, لیکن نیک آدمی تھے. ان کے ساتھ رہے. ان کے دنیا سے جانے کا وقت آیا. پوچھا کہ حضرت اب کیا کروں؟ کہا اب اگر جانا ہے تو نصیبین میں ہمارے ایک عالم ہے, وہاں چلے جاؤ. نصیبین آ گئے. یہاں عیسائی پادری نوجوان لیکن نیک متقی آدمی تھا, اس کے ساتھ رہے. اس کے انتقال کا وقت آیا. ان سے پوچھا اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا اگر جانا ہے تو عموریہ میں ہمارے ایک عالم ہے, بس وہاں چلے جاؤ. عموریہ میں. یہ نصیبین سے عموریہ آ گئے یہاں کے عیسائی پادری کے پاس. یہ بھی نیک آدمی تھا. اس کے جب انتقال کا وقت آیا پوچھا حضرت اب کیا کروں؟ کہا اب عیسائیت نہیں, اب اللہ کے آخری پیغمبر کا وقت آ گیا ہے. اب وہ آنے والے ہیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور وہ آئیں گے مدینہ طیبہ ہجرت کریں گے. کھجوروں کی زمین ہوگی, کھجوروں کے درخت ہوں گے, وہاں چلے جاؤ کسی طریقے سے. لہذا یہ عموریہ سے چلے. یہ دیکھیں وادی القرا یہ علاقہ ہے. یہ مدینہ طیبہ سے بالکل ٹچ ہوتا ہوا ایک علاقہ ہے. وادی قرا پہنچ گئے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ مدینہ کا راستہ کیا ہے. تو یہاں ایک قبیلہ تھا بنو کلب. حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے مدینہ کا راستہ بتاؤ تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن عربوں میں ایک دھوکے بازی چل رہی تھی, غلام بنا کر بیچتے تھے جھوٹا. بنو کلب قبیلہ ان کو مدینہ لایا اور یہاں کے بازار میں آواز لگا دی کہ یہ اس غلام کو کون خریدے گا. بیچارے اکیلے تھے, انہوں نے غلام بنا کر کے بیچ دیا. یہ ایک یہودی کے باغ میں کام کرنے لگے. اندازہ لگائیں دوستو سفر کہاں سے ہوا ہے ایمان کے لیے, حق کے لیے. کہاں کہاں گھومے, چلتے 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 یا آئے مدینہ طیبہ پہنچے. یہودی کے غلام بن گئے, ان کے باغ میں کام کر رہے تھے. ایک دن اس کا دوست آیا اور اپنے یہودی ساتھی سے کہنے لگا وہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں قبا میں, لوگ ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے درخت سے چنا, اوپر سے گر گئے نیچے. اچانک ایک بات پہنچی. نے کہا کیا کہا؟ مالک نے کہا تم اوپر جاؤ, تمہیں ہماری باتوں میں کیا غرض ہے. لیکن سن لی تھی بات. شام کو جب کام سے فارغ ہوئے تو کھجوروں کا ایک تھال لیا, اس لیے کہ ان کو عیسائی پادری نے نشانی بتائی تھی کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی 2 نشانیاں ہیں. صدقہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کریں گے. دوسرا ان کے کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. 2 نشانیاں تھی. تو حضرت سلمان فارسی شام کو فارغ ہوئے, کھجوریں لی,
اور مسجد قباء حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے، مجلس میں فرمایا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں. آپ نے لیا اور قریب کے صحابہ میں تقسیم کر دیا، خود نہیں لیا. سمجھ گئے؟ اگلے دن شام کو فارغ ہوئے، کھجورے لی، حضور علیہ السلام کا معلوم کیا، پتہ چلا جنت البقیع میں ایک صحابی کی تدفین فرما رہے ہیں. وہاں گئے، فرمایا یہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے قبول کر لیا اس کو. یہ نشانی پوری ہو گئی. اب رہ گئی کون سی نشانی؟ کہ مہر نبوت. لیکن کیسے دیکھیں؟ تو پیچھے کا میں ایسے گھوم رہا تھا نا، ایسے مجھے کہیں سے لگ جائے پیچھے. حضور علیہ السلام نے دیکھا، سمجھ گئے، تو آپ نے اپنی چادر مبارک ذرا نیچے کر دی تاکہ یہ دیکھ لے. فرماتے میں نے دیکھا آپ کے کندھوں کے دو مبارک کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی ہوئی تھی. تو میں سمجھ گیا یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے. اسی جگہ آپ پر ایمان لے آیا. ساری دنیا گھوم کر بالآخر پہنچے. اس لیے بعد میں جب ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کا نام کیا ہے، کہتے تھے اسلام. آپ کے والد کا نام، کہتے تھے اسلام. آپ کی قوم، کہتے تھے اسلام. قبیلہ، کہتے تھے اسلام. کیا جواب ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا کہ اس اسلام کے لیے کتنا پھرا ہوں میں دنیا میں، تو میری تو پہچان اسلام ہے، میرا اپنا کوئی نام نہیں ہے. تو بڑی قربانی دی ہے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو ایک عظیم بشارت دی ہے. حضرت سلمان فارسی کے لیے حضور علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا ہے، کسی کو یاد ہے اس مجلس میں؟ ایک موقع پر آپ نے فرمایا حضرت سلمان کے بارے میں، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. فارس کے، دنیا کے کس کونے سے آئے ہیں، عرب بھی نہیں ہے، لیکن حضور نے اتنی محبت فرمائی یہ تو ہمارے اہل بیت میں سے. اتنی بڑی تعریف. تو یہ حضرت سلمان فارسی ہے، اتنا گھومے. تو فرماتے تھے کہ ہر عیسائی یہودی عالم اللہ کے آخری پیغمبر کا انتظار کر رہا تھا. دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ مسجد نبوی ہے نا، یہاں سے چلے یہ منطقۃ العالیہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلمان فارسی کام کرتے تھے. دیکھیں یہ وہ باغ ہے، یہ تو آج بھی ہے. ہم نے بھی الحمدللہ دیکھا ہے حضرت سلمان فارسی کا باغ. جو حضرات جا چکے ہیں اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. اب اتنا ہے کہ اس باغ کے ارد گرد ایک باڑ لگا دی گئی ہے، ورنہ پہلے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ لوگ جاتے تھے اور یہاں کا پھل لاتے تھے. بس ہماری جو بعض کمزوریاں ہیں اس وجہ سے وہاں کی حکومت نے اب اس کو بند کر دیا. لیکن مشہور ہے دوستو، اور یہ باغ بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے. یہ تو حضرت سلمان فارسی ایمان لے آئے. پھر حضور علیہ السلام سے فرمایا میں تو غلام ہوں. آپ نے فرمایا جا کے اپنے مولا سے کہو کہ مجھے آزاد کر دیں. وہ یہودی تھا، بڑا تیز سرمایہ دار. اس نے کہا آزاد کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اتنے اوقیہ سونا لے آؤ اور 300 کھجور کے درخت لگاؤ، جب وہ پھل دینے لگیں گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے. آپ حضرت جانتے ہیں، معلومات کریں، کھجور کا درخت کئی سالوں بعد جا کے پھل دیتا ہے. 8-10 سال کے بعد ایک درخت اس لائق ہوتا ہے. 300 درخت. پریشان ہو گئے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو. 300 پودے منگائے صحابہ سے، ان سے فرمایا جا کے جگہ کھود لو. پھر فرمایا خود نہیں لگانا، میں آؤں گا. پھر آپ علیہ السلام آئے، خود اپنے ہاتھ مبارک سے 300 پودے لگائے. 300 پودے. حضرت سلمان فرماتے ہیں سال پورا نہیں ہوا تھا سب میں پھل آ گئے. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. اب رہ گیا سونا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ایک انڈے کے برابر ایک سے سونا پیش کیا. انڈا جو ہوتا ہے اتنا سا. آپ نے فرمایا سلمان لے جاؤ، یہ سونا بھی دے دو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو بہت کم ہے. اس نے تو اتنا زیادہ مانگا. آپ نے فرمایا لے جاؤ. تو حضرت سلمان فرماتے جب میں لے گیا تو وہ یہودی ہنسنے لگا کہ یہ تو اتنا سا سونا ہے. لیکن جب تولنا شروع کیا اس کو اللہ کی شان، تو وہ کئی اوقیہ سونا نکلا. اتنی برکت اللہ نے ڈال دی. وہ بھی پورا ہو گیا. حضرت سلمان فارسی آزاد ہو کے آ گئے. جی یہ چوتھا آخری واقعہ عمرو ابن عبسہ سلمی. یہ سلم قبیلے کے ہیں. یہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے. کہتے ہیں ہم لوگ شرک میں مبتلا تھے، اور یہ پتھر نہیں ہوتے، پتھر خوبصورت پتھر مل جاتا تھا. اللہ اکبر. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے دوستو، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمایا. فرماتے خوبصورت پتھر ملتا تھا، ہم کہتے تھے یہ آج سے ہمارا معبود ہے. تو میں جا رہا تھا تو 4 پتھر ملے بڑے خوبصورت.
میں نے کہا تو بڑے حسین ہیں. آگے گیا, پیشاب کا تقاضا لگ گیا, اس میں سے ایک پتھر نکال کے اس سے استنجا کیا. چلو بھئی ایک تو آؤٹ ہو گیا. پھر آگے گیا, پھر تقاضا ہوا, دوسرے سے, تیسرے سے, 3 پتھر جس کو نعوذ باللہ معبود بنایا تھا, تینوں سے استنجا کیا. میں نے کہا یہ کس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں, یہ کس چیزوں کو معبود بنا رہا ہوں نا. حق تھا. یہ تیمہ کا علاقہ ہے دوستو, دیکھیں عمرو ابن عبسہ, یہ تیمہ. کہتے میرا ذہن منتشر ہوا, میں نکلا تیمہ کے علاقے میں, سامنے ایک یہودی عالم آ رہا تھا. کہا کیوں پریشان ہوں؟ میں نے کہا میں ان چیزوں کو, شرک کو نہیں مانتا ہوں, اس چیز نے مجھے پریشان کیا. اس نے کہا پریشان نہیں ہو, اللہ کے آخری پیغمبر مکہ میں آنے والے ہیں, وہاں چلے جاؤ. فرماتے میں آیا, پوچھا, انہوں نے کہا ایسا تو کوئی نہیں ہے. پھر آیا تھوڑے تھوڑے عرصے سے. ایک دن جب آیا تو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے پوتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا. میں سمجھ گیا, ایمان لایا آپ پر, لیکن آپ نے فرمایا کہ عمر حالات موافق نہیں ہیں, کسی پر اپنا ایمان ظاہر نہیں کرو, واپس چلے جاؤ, اور جب تمہیں پتہ چلے کہ میں مدینہ آ گیا ہوں تو پھر آنا مجھ سے ملنا. 13 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام مدینہ چلے گئے, میں مدینہ آیا. بیچ میں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 13 سال. میں نے کہا آپ نہیں پہچانیں گے. میں آپ کے سامنے آیا, میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تم وہی سلمی ہو نا, وہی سلمی جو مجھ سے ملے تھے مکہ میں, ایمان لائے تھے. آپ بڑے خوش ہوئے. یہ عمرو ابن عبسہ سلمی ہے, یہ بھی ایمان لائے. یہ چند واقعات دوستو صرف سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں حق اتنا واضح ہو چکا تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر آنے والے ہیں, لیکن خدا نخواستہ دل میں عناد ضد آیا, محروم کر دیا اللہ نے. تو آج کتنی قدردانی کی ضرورت ہے, کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اس نعمت ایمان پر, اور کتنا اس کی حفاظت کی ضرورت ہے دوستو. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے دوستو. جی اب انشاءاللہ بعثت مبارکہ, یہ انشاءاللہ ہمارے آنے والی مجلس کا موضوع ہے. اب حضور علیہ السلام کی بعثت ہو گئی, اب دنیا کی تاریکی ختم ہو گئی, آفتاب نبوت طلوع ہوا, اب خیر آ رہا ہے, اب شر مٹ رہا ہے, اب حق طلوع ہو رہا ہے. اب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, بعثت مبارکہ. یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, مختلف ضروریات ہے, پریشانیاں ہیں. اللہ پاک سب کی حاجات سے بھی واقف ہے, ضروریات سے بھی واقف ہے, احوال سے بھی واقف ہے. اللہ پاک سب کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے, سب کی پریشانیوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرمائے, سب کی حاجات کو اللہ پاک شریعت مطہرہ کے مطابق پورا فرمائے. ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہ جو باتیں ہم نے سنی ہے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں, اعمال میں ان کو زندہ فرمائے. ایک ایک سنت کو اپنے جسم پر, اپنے لباس پر, اپنی زندگی پر زندہ رکھنے کی توفیق اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں جگہ ہے, آ جاؤ بھائی.